معزز سامعین، ایک حدیث پاک گزشتہ 2 جمعوں سے چل رہی ہے، جس حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو 5 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ پہلی بات ارشاد فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرنے والے بن جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور دوسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، کہ اللہ کی تقسیم پر، اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی رضا پر، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ تیسری نصیحت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بن جاؤ گے تو تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ تو حدیث پاک کے اس حصے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نصیحت کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمائی اور ان کے واسطے سے پوری امت کو نصیحت فرمائی کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کامل مسلمان بننا چاہتا ہے، اگر کوئی مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں بھی اور دیگر احادیث میں بھی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، تاکید کی گئی۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب فرشتے جبرائیل نے مجھے بار بار آ کر پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید کی، بار بار تاکید کی کہ مجھے خیال گزرنے لگا کہ جس طرح اللہ کی جانب سے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے تاکید کی جا رہی ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، مجھے خیال گزر رہا تھا کہ اتنی تاکید کی وجہ سے کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں شامل نہ کیا جائے، ان کو وراثت کے اندر حق نہ دینا پڑے، اس قدر تاکید جبریل علیہ السلام نے مجھے فرمائی۔ تو پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے قرآن و سنت میں، قرآن و حدیث میں بڑی تاکید ہے، اور اس تاکید کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کا عمل جو بار بار تاکید کر رہے ہیں، آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں پڑوسیوں کی 3 قسمیں قرآن پاک میں بیان کی گئی، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ یہ 3 قسمیں اللہ کے قرآن نے، اللہ کی پاکیزہ کتاب نے ہمیں بتائی ہے۔ سب سے پہلی قسم جو اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، والجار ذی القربى، یعنی وہ پڑوسی جو تمہارا انتہائی قریبی ہے، یعنی جس کی دیوار تمہاری دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور جس کا گھر تمہارے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور دوسری قسم اللہ کے قرآن نے بیان فرمائی، والجار الجنوبی، وہ پڑوسی جو تمہارا بالکل تو قریب نہیں ہے، یعنی اس کی گھر کی دیوار تمہارے گھر کی دیوار کے بالکل ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے، کچھ فاصلے پر ہے، تو وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے۔ تو اللہ کے قرآن نے یہ تقسیم جو فرمائی ہے، اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ کوئی صرف یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ پڑوسی صرف وہی ہے جس کی دیوار ہماری دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے، کہ جس کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اللہ کے قرآن نے واضح کر دیا، تقسیم کر دی کہ وہ بھی تمہارے پڑوسیوں میں شامل ہے جس کا گھر تمہارے گھر کے قریب ہے، جس کی دیوار تمہارے گھر کی دیوار کے قریب ہے، تھوڑے فاصلے پر ہے، اور گلی دونوں گھروں کی ایک ہی ہے، تو وہ سب بھی تمہارے پڑوسیوں میں شامل ہیں۔ ان کے حقوق ادا کرنا اسی طرح ضروری ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح گھر کے ساتھ دیوار ملی ہوئی والا پڑوسی اس کے حقوق ہیں، اس کے ساتھ حسن سلوک ہے، تو جو تھوڑا فاصلے پر موجود ہے اس کے ساتھ بھی اسی طرح حسن سلوک کرنا اور اچھے سلوک سے پیش آنا، اس کے حقوق کی ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے قرآن نے پڑوسی کی تیسری قسم ذکر فرمائی، والصاحب بالجنب، جس کا ترجمہ علماء نے لکھا ہے کہ تھوڑی دیر کا ساتھی،
دیکھو اللہ کے قرآن نے کس طرح مسئلہ کھول کے بتایا ہے کہ اگر تمہارا کوئی تھوڑی دیر کا ساتھی ہے، مثلا اگر آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، بس کے اندر ہیں، گاڑی کے اندر ہیں، ریل گاڑی کے اندر ہیں، ہوائی جہاز کے اندر ہیں، آپ جس سیٹ پر بیٹھے ہیں ساتھ والی سیٹ پر کوئی اگر دوسرا مسافر آ کے بیٹھتا ہے، آپ اس کو جاننے والے نہیں ہیں، آپ اس کے رشتہ دار نہیں ہیں، آپ اس سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں، آپ کی اس سے پہلے ملاقات نہیں ہو چکی، پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے، وہ تھوڑی دیر جو تمہارے ساتھ بیٹھنے والا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ بیٹھے، اس پر بھی اس کے لیے بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک تمہارے ذمہ ضروری ہے۔ تو یہ تین قسمیں اللہ کے قرآن نے جو ہے بیان فرمائی ہیں، اور اس کی تاکید فرمائی ہے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے تھے صحابہ کرام سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی تمہاری دیوار پر اپنا شہتیر رکھنا چاہے تو اس کو منع نہ کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث لوگوں میں بیان کی تو ان کو تعجب ہوا، دیوار ہماری ہے، ملکیت ہماری ہے، گھر ہمارا ہے، اور حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کو شہتیر رکھنے سے مت روکو، اس کو منع نہ کرو۔ تو صحابہ کو تھوڑی حیرانگی ہوئی، تعجب ہوا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا رہا ہوں، تمہیں اچھا لگے یا برا لگے میں تمہیں سنا کر رہوں گا اور تمہیں بتا کر رہوں گا، اور تمہارے کندھوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تمہارے جو ہے کندھوں پر لاد کر رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوسی، اگر تمہارا پڑوسی اپنا شہتیر تمہاری دیوار پر رکھنا چاہے تو اس کو منع نہ کرو۔ اگرچہ شرعی نقطہ نظر سے، مسئلے کی روح سے اس کو اس کی اجازت دینا کوئی مسلمان کے ذمہ واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا یہ درجہ بتایا ہے، حسن سلوک کا معیار یہ بتایا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی جو ہے اپنا شہتیر تمہاری دیوار پر رکھنا چاہے تو اس کو رکھنے دو، اس کو اجازت دو، اس کو منع نہ کرو، اس کو مت روکو۔ تو اس سے حقوق کے حوالے سے تاکید سمجھ آتی ہے، تنبیہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تاکید فرمانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح متوجہ کر رہے ہیں اپنی امت کو اس بات کی طرف کہ جو پڑوسیوں کے حقوق ہیں ان کو ان حقوق کو پورا کیا جائے، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ رکھا جائے۔ اور پڑوسی صرف رہائش گاہ تک یا گھر تک محدود نہیں ہے، اگر بندے کی کہیں دکان ہے اور اس کے ساتھ جو دکان ہے تو وہ دکاندار بھی اس کا پڑوسی ہے، اس دکاندار کے حقوق پورا کرنا بھی، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا بھی ضروری ہے۔ لیکن آج تو دنیا کی دوڑ ہے، آگے بڑھنے کی دوڑ ہے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، تو اس دنیا کی دوڑ میں، آگے بڑھنے کی دوڑ میں، آگے بڑھنے کی جستجو میں، دنیا کے طمع اور حرص میں حسن سلوک کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ تو پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ پڑوسی کے حقوق کی اتنی تاکید فرمائی کہ اگر کوئی پڑوسی ہے تو اس پڑوسی کا صرف مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی غیر مسلم بھی پڑوسی ہے تو اس کے حقوق کی رعایت رکھنا، اس کے تحت حسن سلوک سے پیش آنا بھی ضروری ہے۔ شریعت نے اس بات کی بھی تاکید کی ہے، اگر پڑوسی کافر ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے حقوق ادا کرنا پڑوسی ہونے کی وجہ سے ضروری ہے۔ اگر ساتھ رہنے والا، اگر ساتھ رہائش پذیر ساتھ والا پڑوسی بھی ہے اور دوسرے نمبر پہ مسلمان بھی ہے تو اس کے دو طرح کے حقوق لاگو ہوں گے، ایک تو پڑوسی ہونے کی حیثیت سے اور دوسرا مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے حقوق ادا کرنا ضروری ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی پڑوسی ہے، مسلمان بھی ہے اور قریبی رشتہ دار بھی ہے، اب تین طرح کے حقوق لاگو ہوں گے، پڑوسی ہونے کا حقوق الگ ہوگا، اسی طرح مسلمان ہونے کی حقوق کی ادائیگی الگ طریقے پر کرنی ہوگی، اور جو ہے تیسرے نمبر پہ جو قریبی رشتہ دار ہے، اس رشتہ داری کا جو تعلق ہے اس کو نبھانا بھی، یعنی تین طرح کے حقوق شریعت کے اس کے ذمہ لاگو ہوں گے، پڑوسی ہونے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے اور قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل من قطعک واعف عمن ظلمک،
اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا خاص طور پہ حکم دیا کہ جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ تعلق بنا کے رکھو۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم مت کرو، قطع تعلقی نہ رکھو۔ اور اس کی تاکید فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتوں کو قطع کرنے والا، رشتوں کو ختم کرنے والا، تعلقات کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کس طرح تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور بھی جتنے حقوق ہیں، حقوق العباد میں یہ چیز داخل ہے، والدین کے حقوق، عزیز و اقارب کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، جی اسی طرح بہن بھائیوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ساتھ رہنے والوں کے حقوق۔ تو اللہ کا قرآن تو مطالبہ کر رہا ہے سارے حقوق کو پورا کرنے کا۔ اللہ کا قرآن بار بار اس بات کی تاکید کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تمہارے ذمے ضروری ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کسی ایک حکم پر عمل کر لو دوسروں کے چھوڑ دو، کسی ایک بات پر عمل کر لو دوسرے احکام کو چھوڑ دو، تو یہ کامل مومن کی علامت نہیں ہے۔ کامل مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورا کا پورا اپنے آپ کو اللہ کے دین کے سپرد کر دو، اللہ کے دین کے حوالے کر دو، اللہ کے دین کے سامنے، اللہ کی شریعت کے سامنے، اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر لو، جھک جاؤ، تابع کر لو، فرما بردار کر لو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو کہ جو اللہ کی مرضی ہے میں نے اس طرح زندگی گزارنی ہے، جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورا کا پورا دین اپنانے کا حکم ہے، پورا کا پورا دین اپنی زندگی پر نافذ کرنے کا حکم اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ بہرحال آج کا جو حصہ حدیث پاک کا آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تیسری بات کی نصیحت اور تاکید فرمائی کہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تکن مسلمات، تو تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی تاکید کی کہ خود بھی اس پر عمل کرو اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دو، خود بھی اس بات کی پابندی کرو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچاؤ کہ وہ بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ قریب رہنے والوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں، حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کامل نصیحت اور اس اعلیٰ نصیحت اور اس ایمان افروز نصیحت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام حضرات سنتیں ادا فرمائیں۔